بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی احتساب عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے نیب حکام کی۔ کل عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ابھی نیب کے صرف ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس۔ اس میں عدالت میں آج ان کی درخواست تھی نیب کی فزیکل ریمانڈ کی۔ جیل میں ہی یہ درخواست پر سماعت ہوئی جس کو مسترد کیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس میں جن کو یہ لگتا تھا کہ نیب آرڈیننس آ چکا ہے اور اس کے تحت اب 30 دن کا ریمانڈ ہوگا، 30 دن تک تو ضمانت بھی نہیں دائر ہو سکے گی، وہ ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے عدالت نے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج نیب کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں پھنسا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو گرفتاری کی گئی ہے یہ غیر قانونی ہوگی، اسی پر آج نیب عدالت کے سامنے پھنس گیا اور عدالت کی جانب سے جو سخت ریمارکس بھی دیے گیا اور اس کے اوپر جو فیصلہ آنے جا رہا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بشرا بیگم کی ایک درخواست تھی اور اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا، وہ انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے دائر کی تھی کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں اس کی تفصیلات بھی دی جائیں اور میرے خلاف تعدیبی کارروائیوں سے بھی روکا جائے۔ اب یہ کوئی نواز شریف کی تو درخواست ہی نہیں کہ اسپیشل پاور آف اٹرنی کی بنیاد پر درخواست دائر ہو جائے، عملہ ایئرپورٹ پر جائے، وہاں پر بایو میٹرک ہو اور پھر جب عدالت 2 دفعہ توسیع دے دے تو پھر اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دے۔ وہ ریلیف جب لے چکے تو پھر خارج کر دی، اس کو ناقابل سماعت قرار دے کے اور مین اپیل میں ریلیف دے دیا۔ لیکن چونکہ یہ عمران خان کی اہلیہ کی درخواست تھی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رجسٹرار صاحب اس کے اوپر اعتراض نہ لگائیں۔ رجسٹرار صاحب کی جانب سے بشرا بیگم نے لطیف کھوسہ کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور عدالت سے استدعا کی کہ تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیلات طلب کی جائیں، اس درخواست پر فیصلہ آنے تک کسی بھی مقدمے میں گرفتاری یا طلبی سے روکا جائے۔ اس میں سیکرٹری قانون کو، سیکرٹری داخلہ کو، FIA کو، نیب اینٹی کرپشن اور IG اسلام آباد کو فریق بنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے بشرا بیگم کی درخواست پر اعتراض اٹھاتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ بغیر کسی FIR کے ضمانت کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے، بغیر تفصیل کسی مقدمہ میں کیسے ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یہ وہی رجسٹرار صاحب ہے جنہوں نے نواز شریف کی درخواست پر اور اس سے پہلے جو نواز شریف کی عطا تارڑ کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کوئی اعتراض نہیں لگایا تھا، بلکہ چند منٹوں میں کیس سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا تھا اور چند سیکنڈز میں ضمانت بھی مل گئی تھی۔ تو لیکن بشرا بیگم کی درخواست پر انہوں نے اعتراض لگا دیا ہے۔ دوسری جانب ایک توہین عدالت کی کیس توہین عدالت کی درخواست تھی القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن کی جائے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو انتظامیہ ہے۔ عمران خان اور بشرا بیگم کی درخواست تھی جس پر عمل درآمد نہ ہوا اور عدالت نے عدالت کے فیصلے کی توہین کرنے پر جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹریشن میں تاخیر پر توہین عدالت کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ جسٹس میاں گل حسن سے اورنگزیب صاحب نے سماعت کی۔ عدالت نے وفاق کی جانب سے متعلقہ حکام کے پیش نہ ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سماعت کے دوران القادر ٹرسٹ کے معاون وکیل نے اپنے موقف میں کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کیے جانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے القادر ٹرسٹ کیس میں عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست میں ترمیم کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کہا کہ نور الامین مینگل اب چیف کمشنر نہیں رہے، درخواست میں ترمیم کریں اور جو اس وقت چیف کمشنر ہیں ان کے نام کی ترمیم کر کے درخواست دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آج میں چیف کمشنر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتا توہین عدالت میں، مگر پہلے آپ چیف کمشنر کا نام تبدیل کریں اور پھر کارروائی کو آگے بڑھائیں گے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو طلب کرتے ہوئے سماعت 21 نومبر کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ عمران خان اور بشرا بیگم کی القادر ٹرسٹ کیس میں جو القادر ٹرسٹ ہے، جو یونیورسٹی ہے القادر یونیورسٹی، اور جو القادر ٹرسٹ ہے اس کو رجسٹریشن کی درخواست تھی، پہلے رجسٹر ہو چکی ہے، نیا ایک رجسٹریشن ایکٹ لے آئے جو ٹرسٹ رجسٹریشن ایکٹ، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اور بشرا بیگم نے درخواست دی کہ اس نئے رجسٹریشن ایکٹ کے تحت بھی ہماری جو ٹرسٹ ہے اس کو رجسٹر کیا جائے۔ وہ انتظامیہ رجسٹر نہیں کر رہی تھی، اس بابت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ رجسٹر کریں، انہوں نے پھر بھی رجسٹر نہیں کیا۔
تو اب انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، جس پر 21 نومبر کے لیے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سابق رکن اسمبلی اور پی ڈی ایم کے رہنما جن کے ایک ووٹ سے شہباز شریف اس وقت امپورٹڈ وزیر اعظم بنے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ علی وزیر خان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ علی وزیر کو کوئٹہ سے آتے ہوئے درہ زندہ کے قریب گرفتار کیا گیا ہے۔ علی وزیر پرائیویٹ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر اس وقت درہ ابن تھانہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ ان پر مختلف مقدمات درج تھے اور ان میں اداروں کے خلاف تقاریر اور نقض امن کے مقدمات شامل تھے۔ ان کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے اور عدم اعتماد آتی ہے اور اس کے بعد شہباز شریف کے وزیر اعظم کی ووٹنگ ہوتی ہے، تو یہ کراچی میں اداروں کے خلاف مختلف کیسز میں بغاوت کے مقدمات میں جیل میں تھے۔ سندھ ہاؤس کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا، سندھ ہاؤس کے کمرے کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کو ڈکلیئر کرنے کے بعد جو ان کو سندھ ہاؤس لایا گیا، جو علی وزیر کو سندھ ہاؤس سے علی وزیر کو پارلیمنٹ میں لایا گیا۔ اس علی وزیر نے عمران خان کی عدم اعتماد میں بھی ووٹ دیا تھا پی ڈی ایم کو، اور شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے میں بھی ووٹ دیا تھا، ان کا بھی اور محسن داوڑ کا بھی، اور چونکہ یہ اتحادی تھے اور پھر انہوں نے پروٹوکول انجوائے کیا، ان کی ضمانتیں بھی ہوئیں۔ اب یہ پھر ان کو اوقات پہ لایا جا رہا ہے اور جو سلسلہ گرفتاریوں کا وہ شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس جو عمران خان کے خلاف تھا۔ عمران خان کے خلاف نیب کے 2 مقدمات تھے۔ نیب راولپنڈی کا مقدمہ تھا 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، جبکہ نیب اسلام آباد کا کیس تھا توشہ خانہ کا کیس۔ یہ توشہ خانہ وہ ہے جس پر الیکشن کمیشن کارروائی کر چکا ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ ہو چکی ہے، اس میں سزا ہو چکی ہے، ایف آئی اے کی انکوائری ہو چکی ہے، اس میں بھی عمران خان کو ضمانت کنفرم ہو چکی ہے۔ یہ چوتھا فورم ہے جس پر ایک ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ ایک وقوعے پر کسی کو 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، یا چوتھی دفعہ ایک ہی وقوعہ کی بابت پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ان 2 مقدمات میں سے ان کو لگا کہ توشہ خانہ کا ہمارا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہے، شاید 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کا مقدمہ ہمارا کوئی مضبوط ہوگا۔ آپ کو میں نے کل بتایا تھا جو بشرا بیگم سے سوال جواب پوچھے گئے تھے، اور وہ بڑے مذاق خیز سوال تھے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے، کیا وہاں پہ پڑھاتی ہیں، کیا آپ مذہبی آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ نے القادر ٹرسٹ کیوں رجسٹر کروائی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اب انہوں نے اس میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں، جس میں کل بشرا بیگم شامل تفتیش ہوئی تھیں بطور ملزمہ، اب عمران خان کو اس میں گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تو ریفرنس نہیں دائر ہوا اور انہوں نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کر دیا۔ پھر جج صاحب تشریف لے گئے، جج محمد بشیر صاحب جیل میں، اور وہاں پر سماعت ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو چکی تھی عمران خان کی نیب مقدمات میں، دونوں مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی بحالی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عامر فاروق صاحب اگر درست سمجھتے تو وہ یہ فیصلہ معطل کر دیتے پہلے ہی اور عبوری ضمانتیں بحال کر دیتے، چونکہ 9 مقدمات میں جب آپ ضمانتیں بحال کر چکے تھے تو ان 2 مقدمات میں بھی بحال کر دیتے۔ اس کو 1-2 ماہ سے پینڈنگ رکھنے کا جواز نہیں تھا۔ اب وہ پینڈنگ رکھا گیا، اور جب آج فیصلے کا وقت ہے تو انہوں نے 1 دن پہلے گرفتاری ڈال دی۔ عدالت میں سماعت ہوئی، 2 رکنی بینچ تھا، عامر فاروق اور ان کے ساتھ طارق جہانگیری صاحب۔ دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب نے بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اچھا، الفاظ بھی بڑے نپے تلے، بڑے ادب اور مہذب۔ آنریبل کورٹ نے کہا کہ نیب نے بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کیس تاخیر کا شکار ہوا۔ نیب کا یہ رویہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اب الفاظ سنیں، نیب نے بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے کیس تاخیر کا شکار ہوا۔ نیب کا رویہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی، عمران خان کی جانب سے لطیف کھوسہ صاحب پیش ہوئے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 18 اکتوبر کو ہم نے یہ درخواست یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ عدالت کے روبرو نیب نے بیان دیا کہ وہ تاحال انہوں نے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا، اور انہوں نے یہاں بیان دیتے رہے کہ گرفتار نہیں کیا، اور عدالت سے فراڈ کرتے ہوئے عدالتی سماعت کے دوران ہی ان کو گرفتار کر لیا۔
نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں کیس میں صرف گرفتاری ڈال دی ہے اور دوسرے مقدمے میں ابھی گرفتاری نہیں ہوئی۔ گرفتاری ہونے کے بعد عمران خان کی یہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ وکیل سردار شہباز کھوسہ جو لطیف کھوسہ کے بیٹے ہیں، ابھی سپریم کورٹ کے وہ جوائنٹ سیکرٹری بھی بنے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو قانون موجود ہی نہیں ہے، نیب نے اس پر ہمارے 2 ہفتے ضائع کر دیے۔ نیب نے کہا تھا نا آرڈیننس لے کے آئیں گے، اور آرڈیننس کی کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگی تھی، وہ آج انہوں نے کہا جی وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو اس پر پھر شہباز کھوسہ نے کہا کہ جو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو اس پر انہوں نے 2 ہفتے ہمارے ضائع کیے اور گرفتاری ڈالی۔ نیب نے اس پر ہمارے 2 ہفتے ضائع کیے، میں اگر ایسا کرتا تو مجھے میرے والد لٹکا کر جوتے مارتے، کہ میں اس طرح کی نالائکی کرتا تو میرے والد لطیف کھوسہ، اگر میں کسی کیس میں نالائکی اس طرح کی کرتا تو میرے والد مجھے لٹکا کے جوتے مارتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا تو آپ اپنے والد صاحب والا ٹریٹمنٹ ان سے بھی چاہ رہے ہیں۔ وکیل شہباز کھوسہ نے کہا کہ 9 مئی کو عمران خان کو اسی ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، اور کاش یہ بھی کہہ دیتے کہ جناب آپ کی عدالت کی توہین کی گئی اور آج تک آپ نے اس پر ایکشن نہیں لیا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اسی ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، اس عدالت نے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا کہا لیکن گرفتاری کو درست قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے اس عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دیا، جو ریمانڈ ہوا تھا اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ سردار شہباز کھوسہ نے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھ کے عدالت کو سنایا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو غلط قرار دیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ احتساب عدالت عمران خان کا ریمانڈ دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہم پہلے دیکھیں گے کہ گرفتاری درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیس بھی بالکل اسی نوعیت کا ہی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا عدم پیشی پر درخواست ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو ہائی کورٹ ہماری ضمانت کی دونوں درخواستیں بحال کرے اور اس گرفتاری کو کالعدم قرار دے، اور اس جو ریمانڈ جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ 2-3 ہفتے پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ نیب کا یہ کنڈکٹ ہے تو غیر مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اتنے میں جیل ٹرائل میں سماعت ہوئی۔ جج صاحب کے سامنے 10 روز کے ریمانڈ کی مظفر عباسی نے، جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں، انہوں نے 10 روز جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عمران خان کے وکلا آج 9 گھنٹے عمران خان کے وکلا جیل میں رہے۔ پہلے دہشت گردی مقدمات 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر بحث ہوئی، پھر سائفر مقدمہ اور پھر یہ نیب کا مقدمہ تھا، تو 9 گھنٹے وہ جیل میں ہی رہے۔ تو انہوں نے اس میں آرگومنٹس کیے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ بنتا نہیں ہے، یہ ریمانڈ نہیں بنتا، ان کو اگر تو گرفتاری، یہ پہلے بھی تفتیش، اب یہاں تفتیش کر لیں، یہ کیوں نیب راولپنڈی میں عمران خان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کو وہاں سے وہ نیب راولپنڈی آفس میں لے جاتے تو عمران خان کے لیے پریشانی تھی۔ ایک تو ریمانڈ کے دوران ضمانت نہیں ہو سکتی تھی، دوسرا عمران خان اب ایک جگہ پہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں تو ان کو پھر دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، پھر وہی مسائل ہونے تھے، چونکہ وہ کر تو سکتے تھے۔ اب اگر تصویر تو عدالت تو تھی نہیں کہ تصویر جاری ہونی تھی، تو ان کے لیے ویسے ہی تھا جیسے جیل ہے اور جیسے وہ نیب راولپنڈی میں خاموشی سے لے جاتے، لیکن عدالت کی جانب سے اس استدعا کو مسترد کیا گیا ہے۔ جسمانی استدعا کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے درخواست ضمانت تیار کر لی ہے۔ اب کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کل ہی ضمانت بعد از گرفتاری القادر ٹرسٹ کیس میں، اور ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ القادر ٹرسٹ کی حد تک درخواست کو غیر مؤثر قرار دے دے، اور جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا، اس کی حد تک عبوری ضمانت بحال کر دے۔ یہ بھی بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہاں ضمانت بعد از گرفتاری ہو جائے گی اور وہاں عبوری ضمانت بحال ہونے کے بعد کنفرم ہو جائے گی۔ تو بہرحال عمران خان کو یہ دوسرا بڑا ریلیف ملا ہے اسلام آباد کی عدالت سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔